ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا ہے. چیئرمین NIRC نے ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر مملکت کو بذریعہ سیکریٹری وزارت اوورسیز پاکستانی نوٹس بھجوا دیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا. یہاں آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. 2 مرتبہ وقت کی تبدیلی کے بعد کابینہ کا اجلاس اب کل ہوگا. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دن 11 بجے طلب کیا گیا تھا. کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جانا تھا. ایجنڈے کے مطابق پاکستان آرڈیننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ ارکان کی تقرری کی منظوری دی جانا تھی. اجلاس میں بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط، وزارت خارجہ اور ہنگری کے درمیان معاہدے پر دستخط، بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے ساتھ ای موبلٹی پر تعاون کے معاہدے پر دستخط کی بھی منظوری دی جانا تھی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 اور 21 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل تھی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئی ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. انہوں نے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے بھی جنرل سید عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اسپیکر نے کہا کہ والدین قدرت کا انمول تحفہ ہے. ان کا بچھڑنا ایک ناقابل تلافی نقصان اور بڑا صدمہ ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس غمگین موقع پر جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحومہ کی بلندی درجات کی دعا کی. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امیر مقام، گورنر سندھ کامران خان جسوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی. کہا کہ والدہ کی وفات ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہوئی. علی امین گنڈاپور کے وکیل راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. شریک ملزم اسد فاروق عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگائی. علی امین گنڈاپور کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی بنا پر عدالت نے پہلے سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں. کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کے سیشن جج کے چارج سنبھالنے اور متعلقہ کورٹ میں کسی اور جج کے ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. عدالت نے کیس 18 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے. پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا اور اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے کئی اہم معاملات پر روشنی ڈالی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. اس کا منصفانہ اور حتمی حل باقی ہے. سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق کو یقینی بنائے. انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل تنازع کے منصفانہ اور دیر پا حل کے لیے اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے. طارق فاطمی نے خطاب میں شرکاء کو بتایا کہ پاکستان سب سے طویل عرصے سے خدمات انجام دینے والے ممالک میں شامل ہے. پاکستان امن
قائم کرنے والے کمیشن کا بانی رکن بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اب تک 48 مشنز میں 2,35,000 سے زائد امن اہلکار تعینات کیے۔ 181 پاکستانی اہلکار عالمی امن و سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ طارق فاطمی کے مطابق 3,267 سے زائد پاکستانی مرد و خواتین 7 مختلف UN مشنز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ UN مشن کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھایا ہے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور دیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ کی سیکیورٹی سیل نے صوبائی سیکریٹری داخلہ کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ فوراً نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ KP میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ رمضان میں بھی فسطائیت سے باز نہیں آ رہی۔ معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور بانی PTI سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ پنجاب میں یوم پاکستان منانے کی پاداش میں PTI کارکنوں کی پکڑ دھکڑ قابل مذمت ہے۔ جعلی راج کماری سعودی عرب سے PTI کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھی۔ گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان پر PTI کارکنوں کی ریلیاں دیکھ کر جعلی حکومت پر خوف طاری ہے۔ عوام کے جمع غفیر نے جعلی حکومت کے غیر مستند ہونے پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ عوام نے یوم پاکستان کے موقع پر حقیقی آزادی کے عہد کی تجدید کی۔ یوم پاکستان پر عوامی سمندر نے جعلی حکومت کے خلاف ریفرنڈم دے دیا۔ اگر جعلی حکومت میں رتی برابر بھی شرم و حیا باقی ہے تو وہ فوراً مستعفی ہو جائیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف نے بلوچستان میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی رائے دی ہے۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس سلسلے میں نواز شریف کی شخصیات اہم ہیں۔ اس معاملے پر مشاورت جاری ہے۔ سینئر لیگی رہنما خرم دستگیر نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں معاملہ ناراض بلوچوں کا نہیں بلکہ دہشت گردی کا ہے۔ اس سلسلے میں عسکری اپروچ ناگزیر ہے۔ پنجاب کے کاشتکار کے لیے گرین ٹریکٹر، کسان کارڈ، سپر سیڈر سمیت بے شمار پروجیکٹ۔ اب پنجاب میں گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے خود فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر ملنے کی مبارکباد بھی دی۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب ویٹ اینڈ سینٹیو پروگرام کے تحت گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر دینے کی اسکیم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے گندم اگاؤ انعامی اسکیم کی ڈیجیٹل قراندازی کا بٹن دبا کر خوش نصیب کاشتکاروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کے خاتون کاشتکار کوثر پروین کے نام نکلا، جبکہ جھنگ کے محمد اقبال اور منڈی بہاؤالدین کے سلمان احمد سمیت دیگر کسان بھی خوش نصیبوں میں شامل ہے۔ مریم نواز شریف نے خود کامیاب کاشتکاروں کو فون کر کے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی فصل انشاءاللہ اچھی ہوگی اور میری دعائیں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ مفت ٹریکٹر اسکیم میں 12.5 ایکڑ یا اس سے زائد اراضی کے مالکان کو شامل کیا گیا۔ 57,333 درخواستوں میں سے جانچ پڑتال کے بعد 21,496 کاشتکار اہل قرار پائے۔ 1000 خوش نصیب کسانوں کو 55 ہارس پاور کے جدید ٹریکٹر مفت فراہم کیے جائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر تمام کامیاب کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی مکمل کر دی جائے گی۔ رواں سال پنجاب میں 5,60,000 ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی گئی ہے۔ حکومت کاشتکاروں کو جدید زرعی سہولیات فراہم کرنے کے لیے گرین ٹریکٹرز، کسان بورڈ اور سپر سیڈز جیسے بے شمار منصوبے چلا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کسانوں کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایسے اقدامات سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہانکس کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مضبوط تعلقات باہمی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔
عالمی برادری کو اس کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ سیاسی استحکام اور ترقی لازم و ملزوم ہیں۔ جمہوری روایات کے فروغ سے ہی حقیقی استحکام ممکن ہوگا، جبکہ اقتصادی استحکام کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پشاور میں گزشتہ روز نجی بینک کی کیش وین لوٹنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز مسعود بنگش نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ روز پشاور میں نجی بینک کی کیش وین کے ساتھ ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث ڈرائیور سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسعود بنگش کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ 3 کروڑ کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیش وین میں ڈکیتی ڈرائیور کی ملی بھگت سے ہوئی۔ وین کا ڈرائیور 6 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ وین کے ڈرائیور کو پہلے بھی 2-3 جگہوں سے نکالا گیا تھا اور کیش وین سے رقم مختلف اضلاع کو بھیجی جانی تھی۔ اب بات کریں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی، تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کو اے وی سی سی کے 3 مقدمات میں جیل کسٹڈی کر دیا ہے۔ عدالت نے تینوں مقدمات میں تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ملزم کے خلاف پولیس مقابلے، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 3 مقدمات درج ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ملیر ہالٹ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور نومولود بچے کی نماز جنازہ ناتا خان گوٹھ مرکزی مسجد میں ادا کر دی گئی۔ والدین اور بچے کی نماز جنازہ الگ الگ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں اور علاقہ مکینوں کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کل ملیر ہالٹ پر پیش آیا ٹریفک حادثہ انتہائی دلخراش ہے۔ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کہاں ہیں؟ کسی نے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار تک نہ کیا۔ ہم آج اسی مقام پر احتجاج کریں گے جہاں کل حادثہ پیش آیا تھا۔ ہم کبھی بھی کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایمپریس مارکیٹ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا، شہر بھر میں ترقیاتی کام جاری ہے، سڑک کنارے پارکنگ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ شہر کے مختلف علاقوں میں بلاکس لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر میں عید کے بعد 500 گاڑیوں کی پارکنگ فعال ہوگی۔ بولٹن مارکیٹ کے پاس بھی ایک پارکنگ ایریا پر کام ہو رہا ہے۔ ہمیں ایسی کے ایم سی ملی جو کہتی تھی وسائل نہیں، آج وہی کے ایم سی ہے، بس چہرے بدلے ہیں۔ کراچی میں اب کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سندھ حکومت خود تمام کام کروا رہی ہے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہم کورنگی ندی پر 3 پل بنانے جا رہے ہیں۔ جام صادق پل کے برابر نیا پل 31 مئی تک مکمل ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں رمضان مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ جاری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے افراد روحانی فیض سمیٹنے میں مصروف اور گھروں اور مساجد میں تاکراتوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب قدر کی تلاش میں تیسری تاکرات پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاکھوں نمازیوں نے شرکت کی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 25ویں شب کے موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 25 لاکھ سے زائد نمازی شریک ہوئے اور نوافل ادا کیے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھتوں، صحن اور ارد گرد شاہراہوں، کلاک ٹاور میں نمازیوں کا بھرپور رش دیکھا گیا۔ طواف و عمرہ کے بعد نماز تراویح، قیام اللیل اور اجتماعی دعاؤں کے لیے نمازیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر زائرین کی حفاظت کے لیے 20,000 پبلک سیکورٹی فورس کے اہلکار مصروف عمل رہے۔ فورس نے ہجوم کے کنٹرول اور منظم کرنے کے لیے راہداری کی نگرانی کی، جبکہ ٹریفک کی روانی، نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے فورس نے جدید ترین ٹیکنالوجی اور مواصلاتی نظام کا استعمال کیا تاکہ زائرین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کو مقتول صحافی ارشد شریف کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان آفریدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کو ارشد شریف کے نام سے منسوب کرنے کا کہا ہے۔ مینا خان آفریدی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اعلان پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ معروف ڈیلی ویلاگر، یوٹیوبر اور کانٹینٹ کریٹر رجب بٹ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں جذبات کو مجروح کرنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔
رجب بٹ کے خلاف درج کی گئی FIR میں ان کی جانب سے نیا پرفیوم متعارف کرانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں پیکا ایکٹ کی دفعات بھی شامل ہیں۔ رجب بٹ کے خلاف یہ نیا مقدمہ تھانہ نشتر کالونی میں درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مقدمے کے اندراج کے بعد مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اب بات کریں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی والوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے خالد مقبول حیدرآباد والوں کو کراچی بلا لیں۔ حیدرآباد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد والوں کا جوش و ولولہ دیکھنے کے لائق ہے۔ خوش جوش دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں گورنر ہاؤس ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس یہاں ہوگا تو دروازے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ حیدرآباد والوں نے شاندار استقبال کر کے دل جیت لیا۔ گورنر ہاؤس حیدرآباد میں ہوگا تو یہاں کے 50,000 بچے IT کورسز کر سکیں گے۔ روزانہ ایک پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ سمیت کئی انعامات بانٹے جا رہے ہیں۔ سرگودا میں بھی عید قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا، لیکن مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ جوتوں کی دکانوں پر خریدار قیمتیں سن کر حیران ہو گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں سرگودا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارسلان تبسم کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے، مگر جوتوں کی قیمتوں نے خریداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ مہنگائی کی مار، دکانداروں کی من مانی اور حکومت کی بے حسی نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ عید کی تیاریوں میں سب سے زیادہ جوش خواتین اور بچوں کا ہوتا ہے، مگر اس بار مہنگائی نے ان کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے جو فینسی سینڈل پچھلے سال 1500 سے 2000 روپے میں ملتی تھی، وہ اب 4000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ چوڑیوں، مہندی اور جولری کے ساتھ میچنگ جوتے لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں قیمتوں کا کوئی تعین نہیں، ایک ہی قسم کے جوتے ہر دکان پر مختلف نرخوں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کی بنسبت بے شک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن جوتوں کے ریٹ اتنے نہیں بڑھے کہ کوئی بھی بندہ افورڈ نہ کر سکے۔ ہمارے پاس ہر قسم کی ورائٹی ہے اور مناسب ریٹ میں موجود ہے۔ ہمارے پاس کسٹمر ہوتا ہے، وہ مطلب آتا ہے تو وہ راضی ہو کے جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر خریداروں کا موقف ہے کہ عید کے موقع پر اضافی منافع کمایا جا رہا ہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی رش بڑھنا شروع ہوا ہے، مگر جیسے جیسے عید قریب آئے گی خریداروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ عوام سوال کر رہی ہے کہ حکومت قیمتوں پر نظر رکھے گی یا پھر سب دکانداروں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کیمرامین شاہد راجہ کے ساتھ محمد ارسلان تبسم، NTN نیوز، سرگودا۔ آگے بڑھیں ہم آپ کو بتائیں کہ فرانس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے طب، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قانون، انتظام، فیشن، مہمان نوازی کی صنعت، آرٹ اور ثقافت کے شعبوں میں پاکستانی نژاد پیشہ ور افراد اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران بحث کا محور پاکستانی تارکین وطن کے درمیان نیٹ ورکس اور شراکت داری کو فروغ دینا۔ سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ فرانس میں پاکستانی نژاد پیشہ ور افراد کی مہارت، اختراعات اور ثقافتی اثر و رسوخ کی تعریف کی۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان روابط کو فروغ دینے میں ان کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے فرانس میں پاکستان کے سفارت خانے کے مکمل تعاون کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کو جاری رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگرم عمل رہنے کی ترغیب دی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسپتالوں پر بمباری کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں ایک صحافی سمیت 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح کا محاصرہ کر لیا، جس کے باعث ہزاروں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا اور غزہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں گزشتہ ہفتے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والا حملہ، جس میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، اسرائیلی ٹینک کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر 19 مارچ کو دیر البلا میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے حملے اسرائیلی ٹینک کی جانب سے کیے گئے تھے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر
نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے۔ ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امکان ہے چین بھی انتخابات میں مداخلت کے لیے AI ٹولز کا استعمال کرے گا۔ کینیڈا میں عام انتخابات 28 اپریل کو ہوں گے۔ لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے مابین 343 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ برطانیہ کے تاریخی چرچ ویسٹ منسٹر ایبے پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان کے لیے چرچ میں دعائیہ سروس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قابل فخر لمحات ہیں کہ پاکستان کا پرچم ویسٹ منسٹر ایبے پر لہرایا گیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ تقریب سے پاکستان اور برطانیہ کی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاہی تقریبات کا مرکز سمجھا جانے والا ویسٹ منسٹر چرچ 1065 میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ چرچ برطانیہ کے بادشاہوں کی تاجپوشی کی روایتی جگہ ہے۔ ویسٹ منسٹر ایبے شاہی شادیوں، قومی سوگ کی مرکزی عبادتگاہ ہے۔ کنگ چارلس سوم کی تاجپوشی بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں کی گئی تھی۔ ویسٹ منسٹر ایبے میں ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات بھی ادا کی گئی تھیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان مارگریٹ نے کہا کہ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام پر اثر نو نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ مارگریٹ کا کہنا تھا کہ ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ امریکہ میں آباد پاکستانی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینی ہو تو تمام باتیں درست بتائیں۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ بنگلہ دیشی عدالت نے کرکٹر اور عوامی لیگ کے سابق رکن اسمبلی شکیب الحسن کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ ضیاء الدین رحمان نے چیک باؤنس کیس میں شکیب الحسن کی جائیداد ضبط کروانے کا حکم دیا۔ شکیب نے 2016 میں بنگلہ دیش میں سکتھیرا میں ایک کیکڑے کا فارم بنایا تھا جو 2021 میں غیر فعال ہے۔ مذکورہ چیکس بینک سے لیے گئے تھے جو قرض کی ادائیگی کے لیے تھے۔ شکیب کی اس کمپنی نے بینک سے لیا تھا لیکن چیکس ناکافی فنڈز کی وجہ سے باؤنس ہو گئے۔ جنوری میں عدالت نے اس کیس میں شکیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے ابوظہبی کو اپنا ہوم وینیو بنا لیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ اور ابوظہبی کرکٹ حکام کے درمیان 5 سالہ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 2025 سے 2029 تک افغانستان کرکٹ ٹیم کے کیمپس اور ہوم میچز ابوظہبی میں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت ACB متحدہ عرب امارات کے مختلف اسٹیڈیمز میں سینئر ٹیم کی 2 طرفہ سیریز کا انعقاد جاری رکھے گا، جبکہ افغان کرکٹ بورڈ کو بین الاقوامی سطح پر اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے بھی معاونت فراہم کی جائے گی۔